نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین و سامعین، آج اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے لطف و کرم اور انعام و احسان سے ہم علوم اسلامیہ اور دراسات شرعیہ کے ایک انتہائی اہم موضوع پر سلسلہ وار گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس موضوع کا عنوان جو میں نے تجویز کیا ہے اور منتخب کیا ہے وہ ہے مقام رسالت اور حجیت حدیث۔ اسی عنوان کو، مقام رسالت اور حجیت حدیث کو، اگر ہم عربی زبان میں بیان کریں تو یہ بنے گا مکانۃ الرسالہ و حجیت السنہ، اور اسی عنوان کو ہم انگلش میں نوجوان نسل کے لیے، خاص طور پہ جو مغربی دنیا میں ہے، انہیں ایکسپلین کرنا چاہیں تو انگلش زبان میں یہ موضوع بنے گا اسٹیشن اینڈ پوزیشن آف رسالہ، یعنی پروفٹہڈ اینڈ میسنجرشپ اینڈ اتھارٹیٹیونیس آف سنہ اینڈ حدیث، یعنی رسالت کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت اور اس کی مقام و مکانت کیا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کی اسلام میں، شریعت میں، احکام میں، علوم و افکار میں اور اسلام کے پورے نظام حیات میں اس کی حجیت، نہ صرف آتھینٹیسٹی بلکہ اس کی اتھارٹیٹیونیس کیا ہے، ایز این انڈیپینڈنٹ سورس آف لا، این انڈیپینڈنٹ سورس آف نالج، ایک مستقل طور پہ علم کے لیے، حکم شریعت کے لیے، احکام کے لیے، اور اسلام کی جو پوری آئیڈیالوجی ہے، اس کی جو پوری تھیالوجی ہے، اسلام کا عقیدہ، اسلام کا نظریہ، اسلام کا نظام حیات، اسلام کے افکار، اس کے تھاٹس اور آئیڈیاز، آج تک بھی اور ابد الآباد تک، جب تک اسلامک سوسائٹی اور ہیومن سوسائٹی، انسانی معاشرہ رہے گا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بطور رسول سنت اور حدیث کا مقام کیا ہوگا؟ آیا وہ ہمارے لیے ہمیشہ حجت رہا ہے، حجت ہے اور حجت رہے گا یا نہیں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس موضوع کو ایک سلسلہ وار گفتگو کا عنوان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
اس کی وجہ بڑی واضح ہے، اور علم سے شغف رکھنے والے لوگوں سے یہ حقیقت مخفی نہیں ہے کہ آج سے میری مراد اس ایک گزشتہ صدی سے، یہ جو صدی پچھلی گزری ہے اور یہ صدی جو نئی جاری ہے، اس موجودہ صدی میں ایک بہت بڑا فکری فتنہ پیدا ہوا ہے، اور وہ فتنہ حجیت حدیث کے انکار کا فتنہ ہے۔ یعنی سنت و حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے اور شریعت میں حجت نہ ماننا، اس کو ایک بیسک اور پرائمری اور فنڈامنٹل اتھارٹی نہ ماننا، اور یہ سوچنا کہ صرف قرآن ہی اسلام میں اتھارٹی ہے، اور قرآن ہی اسلام میں فنڈامنٹل سورس آف لا ہے، اور سنت اور حدیث کی حیثیت قرآن کی طرح مصدر ہونے کی، احکام شریعت کی سورس ہونے کے لیے اور احکام شریعت کا اوریجن ہونے کے لیے سنت اور حدیث کا مقام حجت کا نہیں ہے۔ تو یہ جب بھی کوئی بات پیش کی جائے تو اس فتنے کا آؤٹ کم یہ ہوا کہ ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی، اور اس سوچ کا ارتقاء مور اور لیس 100 سال سے ہوا، اس کی ابتدا، اور آج تک اس صدی میں ارتقاء ہوتا رہا ہے، اور پھر اس سوچ کو سیکولرزم نے تقویت دی ہے۔ وہ لوگ جو دین سے مکمل طور پہ گریز چاہتے ہیں اور اسلام کا اور مسلمان ہونے کا ٹائٹل بھی اپنے نام سے ہٹانا نہیں چاہتے، مسلمان ہونا بھی کلیم کرتے ہیں، امت مسلمہ میں شامل بھی رہنا چاہتے ہیں، اپنی شناخت برائے نام اسلام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور اسلام کو اپنے اوپر نافذ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی ایک دوہری پالیسی ہے اسلام کی نسبت کہ مسلمان بھی رہیں مگر زندگی میں مسلمانی نہ رہے، اور اسلام کے احکام سے گریز بھی کریں، اسلام کے احکام، اوامر و نواہی اور شریعت کے احکام پر اگر ہم عمل نہ کریں تو ہمیں ایک سیف وے آؤٹ بھی مل جائے۔ تو یہ جو طبیعتیں یا جو فکر اور ذہن اسلامی احکام سے گریز کے خواہش مند ہیں، اور اس طرح اسلام کو ایک محدود سے دائرے میں بند رکھنا چاہتے ہیں، ایک ریلیجن کے طور پر، ایک مذہب کے طور پر، اور اسلام کو ایک دین کل کے طور پہ اپنانے کو اور قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگی کے جو سیکولر میٹرز ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، سماجی معاملات ہیں، بیہیویئرل میٹرز ہیں، پولیٹیکل میٹرز ہیں، اکنامک میٹرز ہیں، سوشل میٹرز ہیں، اور سوسائٹل میٹرز ہیں، اور اسی طرح پھر کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں، لیگل میٹرز ہیں، کانٹریکچول میٹرز ہیں، فائنانشل میٹرز ہیں، ڈپلومیٹک میٹرز ہیں، اور پھر ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں بین الاقوامی سطح پر، ان کے درمیان جو انٹریکشن ہے اور انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں کہ ممالک کی کمیونٹی میں ایک اسلامی ملک ایک فرد کے طور پہ کس طرح ان کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا، ایک گلوبل کمیٹی میں، ایک گلوبل سوسائٹی میں، ملکوں کی سوسائٹی میں جو مسلمان ملک ہیں، مسلم ممالک ہیں، وہ کس طرح ایگزسٹ کریں گے اسلام کو نافذ نہ کر کے، اسلام سے دور رہ کر، اور اسلام دشمن طاقتوں کو اور اسلام دشمن ذہنوں کو خوش رکھتے ہوئے مسلمان بھی رہیں اور اسلام سے گریز بھی کرتے رہیں۔ تو یہ سوچ ایک انڈیویجول سفیر سے شروع ہوتی ہے، انسان کی انفرادی سطح سے، پرائیویٹ لائف سے شروع ہوتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے پوری سوسائٹی تک، اور سوسائٹی سے بڑھ کر پھر پوری گلوبل لائف تک، ایک انٹرنیشنل سوسائٹی تک چلی جاتی ہے۔ یہ ساری ایک ہی سوچ ہے کہ ہم کس طرح اس
طریقے کو اپنا لیں کہ اسلام کا عنوان بھی رہے اور اسلام خارج بھی ہو جائے. اور اگر زیادہ سے زیادہ اسلام ہماری زندگیوں میں رہے تو بڑی محدود چھوٹے سے دائرے میں، نماز کی حد تک، ماہ رمضان آ گیا تو روزے کی حد تک، حج کرنے کے لیے چلے گئے، زکوٰۃ کی حد تک، اور بڑے محدود دائرے میں جس کو پیورلی وہ اپنی پرائیویٹ لائف کہہ سکیں، پرسنل لائف کہہ سکیں، اس کو ریلیجس سائیکل بنا دیا جائے، ایک دائرہ مذہبی چھوٹا سا بنا دیا جائے. اور باقی آپ یوں سمجھیں کہ مور دین 90%، 90% سے زیادہ یا 95% سے زیادہ جو پوری زندگی ہے اور زندگی کے تمام شعبہ جات ہیں اور زندگی کے تمام دائرے ہیں، سرکلز ہیں، وہ ٹوٹلی اسلام کے احکام سے خارج رہیں، شریعت اسلامیہ سے خارج رہیں، اور اسلام کے اوامر اور نواہی سے، حتیٰ کہ اسلام کے حلال و حرام کے احکام سے، حتیٰ کہ اسلامی عبادات سے بھی خارج رہیں. تو یہ کس طرح کمپرومائز کیا جائے اسلام اور کفر کے درمیان یا اسلام اور ترک اسلام کے درمیان، یہ ایک سوچ ہے. اس سوچ نے پھر اس فکر کو تقویت دی. وہ تمام لوگ جن کی طبیعتیں اسلام سے گریز چاہتی تھیں، ان کو یہ فکر سوٹ کر گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث حجت نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی سنت ہمارے لیے حجت نہیں ہے، وہ اتھارٹی نہیں ہے، وہ سورس آف لا نہیں ہے، وہ اس کی حیثیت تو صرف ریکمنڈیٹری تھی، اس کی حیثیت تو صرف تجویزی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا ادر دین قرآن، وہ اس دور کے حالات کے مطابق، اس زمانے کی سوسائٹی کے جو نارمز تھے، ویلیوز تھے، کسٹمز تھے، ان کے مطابق، اس زمانے کے لوگوں کے احوال اور ظروف کے مطابق فرمایا. ان لوگوں کے لیے ڈیفینیٹلی وہ حکم تھا، مینڈیٹری پوزیشن تھی اس کی. مگر جب حالات بدل گئے اور اب تو اتنی صدیاں گزر گئیں، حالات اتنے بدل چکے ہیں، تو وہ جو ریکمنڈیٹری حیثیت ہے اس سے جہاں تک ہو سکے آپ ہدایت لے لیں، جہاں تک ہو سکے آپ اس سے رہنمائی اخذ کر لیں، مگر وہ آپ کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے، وہ حجت نہیں ہے، وہ قرآن کی طرح اس کی حیثیت اتھارٹیٹیو نہیں ہے. اگر آپ نے سنت کو اور تمام احادیث نبوی کو ترک بھی کر دیا اور اس کی اتھارٹیٹیونیس کا، حجیت کا انکار بھی کر دیا، تو اسٹل آپ مسلمان ہیں اور اس سے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ راستہ اس فکر نے دین گریز طبیعتوں کے لیے پیدا کر دیا، اور پریکٹیکلی اسلام کی امپلیمنٹیشن ختم ہو گئی. پریکٹیکلی اسلام ایک پریکٹیکل دین، پریکٹیکیبل دین، ورکیبل دین، امپلیمنٹیبل دین، انفورسیبل دین نہ رہا. تو نتیجتاً اسلام ایک تھیوری کی طرح، بائبل کی طرح ایک کتاب پڑھنے کے لیے قرآن رہ گیا. تو اسلام کی حیثیت صرف ایک ہسٹورک، ایک لیگیسی کی رہ گئی، اس کی حیثیت کسٹم کی رہ گئی، ایک قدیم ٹریڈیشن کی رہ گئی، ایک اسپریچول لنک کی، ایک ٹائٹل کی رہ گئی. مگر پریکٹیکلی اسپیکنگ ہماری اپنی انفرادی زندگیوں میں، ہماری آئلی زندگیوں میں، خاندانی زندگیوں میں، ہماری معاشرتی اور سماجی زندگی میں، اور ہماری سیاسی اور معاشی اور اقتصادی اور بین الاقوامی زندگی کے کسی گوشے میں اسلام کا نفاذ ہمارے اوپر واجب نہ رہا. تو اس طرح ہمیں سیکولرزم کے ساتھ ایک سمجھوتا کرنے کا بڑا آسان راستہ مل گیا. کفر کے ساتھ اور ترک اسلام کے رجحانات کے ساتھ، حتیٰ کہ آج مغربی دنیا کا جو دباؤ ہے، اس دباؤ کے ساتھ ایک سمجھوتا کرنے کا، ایک کمپرومائز کرنے کا ایک شاندار موقع نکال دیا اس فکر نے. تو گویا یہ فکر صرف سنت رسول کی حجیت کا انکار نہیں ہے، صرف حدیث رسول کی حجیت کا ہی انکار نہیں ہے، بلکہ اسلام کی پوری عملیت کا انکار ہے، اسلام کے واجب العمل دین ہونے کا انکار ہے، اسلام کے واجب التنفیذ نظام حیات ہونے کا انکار ہے. تو اس فتنے نے بے شمار فتنے اسلام کی زندگی میں پیدا کیے ہیں اور فکر کے اندر پیدا کیے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر جب صرف قرآن پر، اس فکر کے نتیجے میں جب قرآن پر
آپ کا کنسنٹریشن کر دیا گیا تھیوریٹیکل، بلکہ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ صرف ہائپوتھیسس کی طرح قرآن پر کنسنٹریشن رہ گئی اور سنت کی حجیت کا انکار کر کے سنت کو جدا کر دیا، تو قرآن صرف ایک کتاب رہ گئی جو تصورات کی کتاب ہے، جو آئیڈیلز کی اور آئیڈیاز کی کتاب ہے، جو کانسیپٹس کی کتاب ہے۔ اب میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ سنت کو دور کرنے کے نتیجے میں جب قرآن مجرد رہ جاتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے، اور سنت سے الگ ایک منزل من اللہ کتاب کی صورت میں رہ جاتی ہے، جس کو سمجھنے کے لیے، جس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے، جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، جس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، جس کو انفورس کرنے کے لیے، اور حتیٰ کہ جسے اس دنیا میں قابل عمل بنانے کے لیے، قابل فہم بنانے کے لیے، قابل نفاذ بنانے کے لیے سنت اس کے ساتھ نہیں رہی۔ تو جب اکیلا قرآن رہ گیا تو پھر آسان ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو دین سے میں عرض کر رہا ہوں گریز چاہتے تھے۔ آسان ہو گیا کہ اب قرآن کے جن آیات میں احکام آئے ہیں، جن آیات میں اوامر آئے ہیں، جن آیات میں نواہی آئے ہیں، جو آیات حلال اور حرام سے متعلق ہیں، جو آیات واضح طور پہ زندگی کا وجوبی اور ایجابی احکامات دے رہی ہیں، ان آیات کو اپنے نفس، اپنا منشا اور اپنی طبیعت کے رجحان کے مطابق ایک کھلے طریقے کی انٹرپریٹیشن کرنے کا موقع مل گیا، فری ہینڈ مل گیا قرآن کے اوپر حملہ کرنے کا، قرآن مجید کے حکام کو مسخ کرنے کا، اور تعلیمات اسلامیہ کے چہرے کو مسخ کرنے کا کھلا موقع مل گیا۔ اس لیے کہ پھر قرآن مجید جب تنہا رہ جائے اور اس کے الفاظ کی اور اس کے احکام کی اور اس کی تعلیمات کی تشریح اور تعبیر، اس کے لیے سنت حجت نہ رہے، اور سنت صرف اس دور کے لیے کنٹمپریری ریفرنس رہ جائے، کنٹمپریری ریفرنس، اس دور کا ایک ٹیمپریری، ایک عارضی ریفرنس رہ جائے، اور آج سنت نے جو جو بیان کیا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو بیان کیا وہ آج ہم پر اگر بائنڈنگ نہ رہے تو پھر قرآن کی حیثیت بتانا چاہتا ہوں کیا ہوگی۔ تو پھر قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے صرف دو سورس باقی رہ جاتے ہیں، ایک لغت ڈکشنری اور ایک ہسٹری تاریخ۔ جب آپ اس کو انٹرپریٹ کریں گے تاریخ کے تناظر میں تو قرآن محدود ہو کے رہ جائے گا صرف اس دور کے لیے جس دور میں قرآن نازل ہوا تھا۔ قرآن مجید 23 برس کے عرصے میں نازل ہوا، 13 برس کا پیریڈ مکی دور تھا، 10 برس کا پیریڈ مدنی دور تھا، تو 23 برس کا وہ زمانہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا زمانہ، اس دور میں قرآن محصور ہو گیا، اور زیادہ سے زیادہ 40 سال اور بڑھا دیے، 30 سال، تو خلافت راشدہ کے دور تک چلا گیا۔ تو بھئی تو اور قرآن مجید صرف اور اس کو تھوڑا اور ایکسٹینڈ کر لیا جب تک معاشرے کی ٹریڈیشنز، معاشرے کے کسٹمز، معاشرے کی تہذیب و ثقافت، معاشرتی کے ثقافتی حالات، معاشی حالات، اس معاشرے کے جو عرب معاشرہ تھا اس کے تہذیبی حالات، اس کے سیاسی حالات، اس کے سماجی حالات اور اس کی ٹریڈیشنز اور اس کی روایات جب تک ایک جیسی تھی، اور اس کو آپ میکسیمم ایکسٹینڈ بھی کریں گے تو 100 سال پر لے جائیں گے۔ تو گویا جب قرآن تنہا رہ گیا سنت اور حدیث نبوی کے بغیر، تو اس کو جب تاریخ کے سورس سے انٹرپریٹ کیا، جب تاریخ کے ذریعے، تو قرآن صرف اس ایک صدی کا دین رہ جائے گا، اس ایک صدی کی کتاب رہ جائے گی۔ اور جو آنے والی صدیوں میں اور آنے والے زمانوں میں حالات بدلتے گئے، فتوحات ہوتی گئیں، کلچرل ایکسپینشن ہوتی گئی، سویلائزیشنز میں تغیرات آتے گئے، اور جو انسانی زندگی ہے اور حیات انسانی ہے اس کے پیمانے اور اس کا ماحول، اس کا ایٹماسفیئر، اس کا انوائرمنٹ چینج ہوتا چلا گیا، اور سیاسی حالات میں تغیر آیا، پھر اس کے اقتصادی اور معاشی حالات میں تغیر آیا، اور جب عرب سے نکل کر اسلام عجمی دنیا تک پہنچا، یعنی رومن امپائر کے علاقوں تک پہنچا، اور افریقن کنٹریز تک پہنچا، اور ایشین کنٹریز تک پہنچا، اور یورپ تک پہنچا، اور پھر مشرق بعید تک پہنچا، تو جو اسلام باقی
بر اعظم میں پہنچتا گیا، جہاں کی تہذیب مختلف تھی، جہاں کی ثقافت مختلف تھی، جہاں کے تاریخی روایات مختلف تھی، جہاں کے حالات مختلف تھے، پھر حکومتیں بدلتی گئیں، زبانیں بدلتی گئیں، پھر ان کا ایک اپنا رہن سہن کے طریقے بدلتے گئے، قوانین بدلتے گئے. تو جیسے تاریخ کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی میں تبدیلیاں آئیں اور اسلام کے اندر ارتقاء اور توسیع فتوحات کے ساتھ ساتھ ہوتی چلی گئی، تو آسانی سے یہ کہنا آسان ہو گیا اور اس مفروضے کو قبول کرنا بڑا ریزنیبل بن گیا کہ جن حالات میں قرآن اترا تھا اب وہ حالات نہ رہے، اور اب وہ حالات نہیں رہے. جس معاشرے میں قرآن اترا تھا اب وہ معاشرے کی وہ کنڈیشنز نہیں رہیں، اب معاشرے کی وہ کلچر نہیں رہی، اب معاشرے کے وہ ظروف اور وہ ایٹماسفیئر اور وہ حالات اور اس کے تقاضے نہیں رہے. سو اب قرآن پر بھی عمل کرنا اس طرح واجب نہیں رہا اور اس شکل میں واجب نہیں رہا اور اس معنی اور مفہوم اور مراد میں واجب نہیں رہا جس معنی میں عہد رسالت میں واجب تھا، جس معنی میں عہد خلافت راشدہ میں واجب تھا، یا جس معنی میں صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے دور میں واجب تھا، یا پہلی صدی میں واجب تھا. تو بڑی آسانی سے پورے قرآن سے گویا سنت رسول اور حدیث رسول کی حجیت کا انکار کر کے ایک بڑا سیف وے، آسان راستہ مل گیا دین گریز طبیعتوں کو انڈائریکٹلی قرآن سے فرار حاصل کرنے کا، قرآن کی حجیت کا انکار کرنے کا، قرآن کے نفاذ سے فرار حاصل کرنے کا، اور قرآن کو فقط بائبل کی طرح ایک قدیم تاریخ کی ایک متبرک اور بابرکت کتاب بنا کے رکھنے کے لیے کہ اسے برکت کے لیے پڑھ لیں کہ یہ ہماری کتاب ہے، مگر اس کا کوئی عملی تعلق ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ برقرار نہ رہے، اس کا کوئی عملی تعلق ہماری زندگی کے کسی بھی شعبہ حیات کے ساتھ برقرار نہ رہے. تو گویا اس طرح قرآن سے تاریخی طور پہ بھی گریز کا موقع مل گیا اور قرآن محدود کر دیا گیا ایک مخصوص زمانے کے لیے. اور اب تو پھر 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اور اب تو احوال اور جو غیر نان عرب ہیں وہ کہیں گے کہ یہ تو عربوں کے لیے اترا تھا، تو غیر عربوں کے لیے اس کی کیا ضرورت اور سگنیفیکنس ہے اور کیا ریلیونس ہے، ہماری تو لائف عجمی ہے. افریقن کہیں گے ہماری تو اپنی افریقی روایات ہیں، اور قرآن تو عربوں کو ایڈریس کرنے کے لیے معاذ اللہ اترا. جب آپ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں صرف تاریخ کے تناظر میں، تو تاریخ کے ساتھ تو جغرافیہ بھی آ جاتا ہے. تاریخ تو اپنی جیوگرافیکل لیمٹس کے ساتھ، ٹیریٹوریل لیمٹس کے ساتھ تاریخ بات کرتی ہے، اس کی زبان بدلتی چلی جاتی ہے. تو پھر یورپینز ویسٹرنرز کہیں گے کہ ویسٹرن ورلڈ کے لیے قرآن کا کوئی ریلیونس نہیں ہے. ایسٹ میں رہنے والے کہیں گے ایسٹ کے لیے قرآن کا کوئی ریلیونس نہیں ہے. اس طرح سنت اور حدیث رسول کی حجیت کا انکار کر کے اور اس کی اتھارٹیٹیونیس کا انکار کر کے اور اس کے ریلیونس کا آج کے دور میں بائنڈنگ ریلیونس کا انکار کر کے دراصل قرآن مجید ہی معاذ اللہ عملی طور پہ ہم منسوخ کرنے کے لیے ایک بہت بڑے جرم کا، گناہ کا، کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں. یہ تو ایک نتیجہ ہوگا. دوسرا سورس قرآن کو پھر سمجھنے کا رہ جاتا ہے صرف لغت، لینگویج. اب لینگویج کے لیے انحصار آپ دو چیزوں پر کرتے ہیں، یا آج کے دور میں جو عربک لینگویج کے لیے ڈکشنریز اور لغت کی کتابیں اویلیبل ہیں، اور سیکنڈلی پھر دور جاہلیت کی جو پیگن عرب سوسائٹی کی جو لینگویج تھی وہ. تو پھر لینگویج پر جب جائیں گے تو عربی لینگویج اتنی رچ ہے کہ ایک ایک لفظ کے بعض اوقات 50 مختلف معنی ہیں. صرف لفظ صلاۃ جسے ہم نماز کہتے ہیں، اس کے 50 مختلف معنی عربی لغت کی کتب میں آج بھی اویلیبل ہیں، موجود ہیں. آپ لسان العرب کو اٹھا کے دیکھیے، آپ کو یہ تمام معنی ملیں گے. تہذیب اللغہ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ قاموس کی بڑی بڑی کتابیں، جتنی بھی لغت کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں گے، آپ کو اس کے درجنوں معنی ملیں گے، اور بے شمار اور بھی الفاظ قرآن مجید میں جو وارد ہوئے ہیں، ایک ایک لفظ کے کئی معنی. تو جب لغت پہ انحصار کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لغت کی روشنی میں جب قرآن کی آیات احکام کو انٹرپریٹ کرنے لگے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ معنی لغت کا لے لیں گے جو آپ کے لیے ایزی ہے، ایزیلی ایکسیپٹیبل ہے، جو آپ کی دین سے فرار چاہنے والی طبیعتوں کو قبول ہے.
جو دین سے گریز چاہنے والے ذہنوں کو قبول ہے کہ آپ کے پاس تو درجنوں بیسیوں آپشنز آ جائیں گی معانی کے، ایک ایک لفظ کے بے شمار معنی آپ کے سامنے پڑے ہوں گے، اور سارے معنی قرآن کے اس لفظ کے عربی لغت میں موجود ہوں گے، تو آپ پک اینڈ چوز کریں گے۔ تو گویا پھر قرآن مجید کا معنی اب قرآن دینے والا متعین نہیں کر رہا، جس ہستی پر قرآن نازل ہوا وہ متعین کرنے کا رائٹ ان سے ہم نے چھین لیا۔ جن پر قرآن نازل ہوا اب ان کا رائٹ نہیں رہا کہ وہ قیامت تک امت مسلمہ کو قرآن کے ہر اس لفظ کا یا آیت کا یا احکام کا معنی وہ متعین کر کے دیں جن کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا۔ یہ رائٹ ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا لغت کے ذریعے، اب ہم اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں۔ تو پھر قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے آپ 100 معنی بنا لیں گے، جس کی طبیعت کو جو معنی سوٹ کرے گا۔ پھر معنی کا اطلاق بھی آگے کبھی حقیقی معنی میں ہوتا ہے، کبھی مجازی معنی میں ہوتا ہے، کبھی اس کی ریئل سینس ہے، کبھی اس کی میٹافوریکل سینس ہے، کبھی اس کی فیگوریٹو سینس ہے، کبھی اس کی ڈائریکٹ امپلیکیشن ہے، کبھی اس کی انڈائریکٹ امپلیکیشن ہے، کبھی وہ محاورتاً استعمال ہوا ہے، کبھی استعارتاً استعمال ہوا ہے، کبھی مجازاً استعمال ہوا ہے۔ تو پھر جس طرح کا استعمال اس لفظ کو آپ کی طبیعت گوارا کرے گی، پسند کرے گی، جو آپ کی طبیعت کو سوٹ کرے گا، تو آپ سوٹیبلٹی کے اعتبار سے قرآن کے معانی متعین کرتے چلے جائیں گے، اور اس طرح قرآن معاذ اللہ ایک مسخ شدہ کتاب معنی، مفہوم اور مراد کے اعتبار سے بنا دی جائے گی۔ الفاظ تو وہی رہیں گے مگر معنی اس کا ہر شخص اپنی مرضی سے پہنا دے گا، تو گویا اس کے اندر نہ کوئی یونٹی رہے گی نہ یونیفارمٹی رہے گی۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، بعض لوگ تو اس کو صرف اتنا ہی دیکھتے ہیں اس بڑے لیمیٹڈ تناظر میں کہ حجیت حدیث کا انکار ہے، تو چلو جی کیا ہوا؟ نہیں، یہ کیا ہوا نہیں ہے، کچھ بچا ہی نہیں ہے اس کے بعد۔ بعض لوگ کہہ دیں گے سنت کی حجیت کا انکار ہے، تو قرآن تو مانتے ہیں قرآن کو۔ تو میں نے آج کی اس نشست میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ حجیت حدیث کا انکار فقط حدیث کی حجیت کے انکار تک مسئلہ نہیں رہتا، یہ ڈائریکٹلی قرآن کی حجیت کا انکار ہو جاتا ہے فار آل پریکٹیکل پرپزز۔ سنت رسول کی حجیت کا انکار فقط سنت کا انکار نہیں رہتا، بلکہ قرآن کے اطلاق اور نفاذ اور قرآن کے معنی و مفہوم اور قرآنی احکام کا انکار بن جاتا ہے۔ قرآن ہی ہماری زندگی سے اور دائرہ علم سے عملاً خارج ہو جاتا ہے، اور پورے اسلام کا انکار ہو جاتا ہے، پورے اسلام کا انکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں آج کی نشست میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے، کیونکہ اس سے آگے یہ موضوع چلے گا کہ یہ سارا فکر پیدا کہاں سے ہوا، آج میں نے اس کا امپیکٹ بیان کیا ہے کہ حدیث اور سنت کی حجیت کے انکار کا امپیکٹ کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور یہ کتنا بڑا شر اور کتنا بڑا فتنہ اور کتنا بڑا کفر ہے۔ صرف اس اینگل تک بات کی ہے۔ اس کو میں اس نقطے پر آج کی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک لمحے کے لیے قرآن اور حدیث رسول کے باہمی تعلق کو سمجھیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں غار ہرا کے اس واقعہ کی طرف، اس پس منظر کی طرف چلے جائیں، اپنے ذہنوں کو لے جائیے کہ مکہ کی سوسائٹی ہے، ابھی تک قرآن اترا نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی تک لوگ، عرب کے لوگ مکہ کے نبوت اور رسالت کے نام سے واقف نہیں ہیں، قرآن سے واقف نہیں ہیں، اسلام سے واقف نہیں ہیں، ایک مشرکانہ سوسائٹی۔ اس میں آقا علیہ السلام جب 40 برس عمر مبارک کو پہنچتے ہیں تو غار ہرا میں آپ نے خلوت گزینی شروع کی ہے۔ خیر، اب ان خلوتوں کے نتیجے میں وہاں پہلی وحی اترتی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرآن مجید کی آیات اترتی ہیں آقا علیہ السلام پر، اور یہ جو پہلی وحی اتری ہے تو یہ اس پہلی وحی کے ذریعے حضور علیہ السلام کا اعلان نبوت ہوتا ہے، اور رسالت کا اعلان یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر،
ان آیات کے سورہ مدثر کے نزول سے اعلان رسالت ہوتا ہے، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق کی ان آیات کے نزول سے اعلان نبوت ہوتا ہے، اور یہ اعلان نبوت بعثت ہے۔ اب میں آپ کو اس تناظر میں یہ لنک سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس لنک کو سمجھانے کے بعد اس کنکلوژن تک، اس نتیجے پر پہنچانا چاہوں گا کہ انکار حدیث کا نقصان کیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیرا سے تشریف لاتے ہیں، مکہ کی وادی میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ ابھی کوئی مسلمان موجود نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کسی کو خبر ہی نہیں ہے اسلام کی، قرآن کی، وحی کی، نبوت کی، رسالت کی۔ ان کو یہ آیات پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ پوچھتے ہیں یہ جو آیات آپ نے پڑھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ہے؟ اب یہ ایک عربی زبان کا کلام تھا، اب تک تو وہ ڈیفرینشیٹ کرنے کے بھی قابل نہیں تھے نا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، ہمیں کوئی تعلیم اور نصیحت دے رہے ہیں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی تو وہ رسول گرامی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہیں ان کی نگاہ میں۔ بھئی یہ ہمیں کوئی نصیحت کر رہے ہیں، ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم سے مخاطب ہیں، ان کا اپنا کلام ہے یا کسی کا میسج ہمیں پہنچا رہے ہیں؟ ابھی تو ان کو یہ شعور ہی نہیں تھا۔ تو جب یہ آیات پڑھی، میں آپ کو اس اسپیسیفک پوائنٹ پر آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں۔ تو لا محالہ سننے والوں نے سنا کہ اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے کلام ہمیں کیا ہے یا خطاب کیا ہے اور یہ کلمات فرمائے ہیں، یہ کیا ہیں؟ اب یہ جو 5 آیتیں تھیں، یہ دراصل نازل ہو چکی تھی وہی، اور یہ قرآن تھا۔ یہ قرآن مجید کی 5 آیات اتر چکی تھی جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی قرآنی 5 آیات قرآن کی شکل میں ان کو سنا رہے تھے۔ اب ان کو سن کر لا محالہ ایک فطری، قدرتی اور منطقی بات ہے، انہوں نے پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے سنایا یہ کیا ہے؟ تو لا محالہ آقا علیہ السلام نے ان کو بتایا، یہ جو میں نے 5 جملے آپ کو سنائے ہیں، یہ آیات قرآنی ہیں، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی وحی ہے جو مجھ پہ نازل ہوئی ہے، یہ قرآن ہے، یہ میرا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے اور قرآن ہے۔ اب میں یہاں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک لمحے کے لیے اس چیز کو سمجھنے پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔ آیات تو قرآن تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر وعلم الانسان ما لم یعلم تک، یہ 5 آیات تو یہ تو قرآن تھا۔ اب جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے نشاندہی فرمائی اور کہا یہ قرآن ہے۔ یہ جو اسپیسیفک کلمہ تھا آقا علیہ السلام کا جملہ کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، یہ مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ اب میرا سوال ہے، یہ جملے ان کے سوال کے جواب میں کہ یہ کیا ہیں، اور آپ کا فرمانا یہ اللہ کا کلام ہے یا یہ قرآن ہے یا اللہ تعالیٰ نے یہ وحی مجھ پہ نازل کی ہے، یہ جو جملے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے قرآن مجید کی ان آیات کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے، یہ جملے یہ از خود قرآن ہیں یا حدیث رسول ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ وہ تو قرآن تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر وعلم الانسان ما لم یعلم تک، وہ تو قرآن تھا۔ اب اس کے قرآن ہونے پر ہی تو سوال ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی آڈینس کو ابھی تک کہ یہ کیا ہے، اس لیے کہ وہ تو شناسا ہی نہیں ہے ابھی ان کے سامنے، تو اوپن یہ بھی اعلان نبوت نہیں ہوا، وحی کے کنسیپٹ سے واقف نہیں ہے، جبرائیل کے کنسیپٹ سے واقف نہیں ہے، نزول وحی سے واقف نہیں ہے، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جملے کیا ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اب اس قرآن کی شناخت کروانے کے لیے، ان آیات کو ان کے ذہنوں میں یہ باور کروانے کے لیے کہ یہ 5 جملے یہ میرا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی وحی ہے جو مجھ پہ نازل ہوئی، تو وہ جو اس پر فرمایا کہ یہ قرآن ہے، یہ وحی الہی ہے، یہ کلام الہی ہے جو مجھ پر نازل ہوا، یہ جملے یہ کیا ہیں؟ یہ حدیث رسول ہیں۔ یہ جملے قرآن میں نہیں تھے، اس پہلی وحی کا حصہ نہیں تھے۔ یہ آقا علیہ السلام ان قریش اور اہل مکہ کے سوال کے جواب میں اپنی طرف سے ایکسپلین فرما رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی وحی ہے جو مجھ پر اتری ہے۔ تو اب
سمجھ ہی آئی کہ جب یہ فرمانا حضور علیہ السلام کا کہ یہ قرآن ہے، یہ وحی الہی ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ فرمانا، یہ کلمات حدیث ہیں، اور اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم تک وہ 5 جملے وہ قرآن ہیں۔ اب میرا ایک اسپیسیفک سوال ہے ان ذہنوں سے جو متردد ہیں، جو ڈاماڈول رہتے ہیں، جو اس کنسیپٹ پر کلیئر نہیں ہیں، میں اس گرد کو جھاڑنے کے لیے، کلیئرٹی دینے کے لیے اور آپ کو اپنے موضوع کی طرف لے کے آگے بڑھنے کے لیے اب سوال کر رہا ہوں کہ بتائیے کہ جب سننے والوں نے پھر ان 5 آیات کو قرآن مان لیا، جن سننے والوں نے مانا کہ ہاں یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی وحی ہے جو حضور علیہ السلام پہ نازل ہوئی، جنہوں نے اس پر ایمان لے آئے، تو بولیے ایمان لانے والوں نے پہلے حدیث رسول کو مانا یا پہلے ڈائریکٹلی قرآن کو مانا؟ قرآن مجید پر تو ان کا سوال تھا کہ یہ کیا ہے، اور حضور نے اسی سوال کے جواب میں از خود فرمایا کہ یہ قرآن ہے۔ تو جب فرمایا یہ قرآن ہے، یہ وحی الہی ہے، یہ کلام الہی ہے، اور یہ کلمات حدیث تھے، تو جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس گفتگو پر یقین کیا، جنہوں نے حضور کے ان کلمات پر ان کو مانا، جو حضور کے ان کلمات پر ایمان لائے، وہی لوگ اس قابل ہوئے کہ وہ ان 5 آیات کو قرآن مان سکیں۔ اور جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سٹیٹمنٹ پر ہی ایمان جو لوگ نہیں لائے، جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ ہی قبول نہیں کی کہ یہ وحی الہی ہے، یہ آیات قرآنی ہے، یہ قرآن ہے جو میں نے تمہیں پڑھ کے سنایا ہے، جنہوں نے ان سٹیٹمنٹس کو ہی نہیں مانا، تو صاف ظاہر ہے انہوں نے قرآن کو قرآن ہی نہیں مانا۔ تو گویا قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت، اور پہلا ثبوت ہی ہمیں حدیث رسول سے ملا ہے، زبان رسول سے ملا ہے۔ قرآن کلام الہی ہے، حدیث کلام رسول ہے، اور کلام رسول نے ہمیں سے میری مراد اب میں لے رہا ہوں اہل مکہ کے وہ لوگ جو پہلے سامعین تھے، حضور کے فرسٹ آڈینس تھے، جن کے اوپر قرآن تلاوت کیا جا رہا تھا۔ تو حدیث رسول نے ان لوگوں کو اس قابل کیا کہ وہ قرآن کو قرآن مانیں اور قرآن پر ایمان لے آئیں۔ تو حدیث رسول نے ہی ہمیں قرآن کے دروازے تک پہنچایا۔ اگر حدیث رسول کی حجیت ہونے کا اصلاً انکار کر دیا جائے اور اس کی اتھارٹیٹیونیس کا اصلاً انکار کر دیا جائے، تو پھر کوئی راستہ قرآن ماننے کا بھی ہمارے پاس اصولی بنیادوں پر نہیں رہتا۔ اگر زبان رسول پر اور کلام رسول پر ایمان کے درجے کا اعتماد نہ ہو، ایمان کے درجے کا اعتماد نہ ہو، تو پھر قرآن کے قرآن ہونے کا اعتماد بھی گیا، قرآن کے وحی الہی ہونے کا اعتماد بھی گیا، اور قرآن کے کلام اللہ ہونے کا بھی اعتماد گیا۔ تو گویا حدیث اور اسی طرح سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کوہ صفا پر، صحیح بخاری میں آتا ہے، جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش مکہ کو، اپنے اعزاء اور اقارب کو، وانذر عشیرتک الاقربین کی جب یہ آیت نازل ہوئی، تو اس آیت کریمہ کے نزول پر اللہ رب العزت کے اس حکم کے تحت حضور علیہ السلام نے کوہ صفا پر اکابر قریش کو جمع کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح ہے۔ تو جب ان کو جمع کر کے ان سے فرمایا آقا علیہ السلام، اب یہ میں نے پہلے حدیث کی مثال دی تھی، حدیث کہ حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے اور وحی الہی ہے، تو گویا حدیث نے سننے والوں کے ذہنوں کو قرآن تک پہنچایا اور قرآن منوایا۔ اب میں سنت رسول کی بات کر رہا ہوں۔ تو کوئی صفا پر آقا علیہ السلام نے جمع کیا اور ان سے فرمایا، اگر میں تم سے، کوئی تاریخی واقعہ ہے، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن فوج ہے تم پر حملہ کر دے گی، تو کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ تو ان سب نے بیک زباں کہا، ہاں اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا کیسے مان لو گے؟ کیونکہ تم نے تو اس فوج کو، اس لشکر کو دیکھا نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر جواب دیا، اس لیے مان لیں گے کہ جب سے آپ پیدا ہوئے اور سن شعور سنبھالا، آج کے دن تک ہم نے آپ کی زبان مبارک سے کذب نہیں سنا، جھوٹ نہیں سنا۔ آپ نے پوری زندگی ہمیشہ جب بھی کہا ہے سچ کہا ہے، اس لیے ہم آپ کو الصادق اور الامین کہتے ہیں۔ تو چونکہ آپ سچے ہیں، اس لیے مان لیں گے کہ ہاں آپ کا کہنا درست ہے، پیچھے سے لشکر آ رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مثال کے ذریعے، یہ سنت ہوئی، اس مثال کے ذریعے
ان کو سننے والوں کو پہلے دوبارہ ری انفورس کیا یہ کانسیپٹ کہ ان کا اعتماد حضور کی صداقت پر، امانت پر، سچائی پر قائم ہے یا نہیں۔ اس مثال کے ذریعے انہوں نے اپنے اعتماد کو ڈکلیئر کیا کہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے، آپ کی سچائی پر اعتماد ہے، آپ کے صادق و امین ہونے پر اعتماد ہے، آپ کے سچ بولنے پر اعتماد ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب یہ اعتماد قائم ہو گیا تو تب آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا مجھ پر اتنا اعتماد ہے تو پھر سن لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ تمہارے تراشے ہوئے بت ہیں، یہ کفر و شرک ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، ان کو چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کو وحدہ لا شریک کو ایمان لاؤ، وہی خالق کائنات کا، اور مجھے اس نے اپنا رسول بنایا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے مختصر طریق پر ان کو توحید کا پیغام دیا اور اپنے رسول ہونے کی بات کی۔ یہ وہ موقع ہے جب ابو لہب نے آقا علیہ السلام کی طرف ہاتھ اٹھا کر، اس بدبخت نے یہ کلمات کہے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، تو نے ہمیں یہ پیغام دینے کے لیے یہاں جمع کیا تھا، اس بات کے لیے جمع کیا تھا۔ یہ وہ واقعہ ہے، اور اس واقعہ کے جواب میں پھر رب کائنات نے سورہ اللہب نازل فرمائی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا تھا کہ تم ہلاک ہو جاؤ اے محمد استغفر اللہ العظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس بات کے لیے ہمارے 360 خداؤں کو جھوٹا بنانے کے لیے اور ایک خدا کی طرف بلانے کے لیے تم نے ہمیں دعوت دی۔ تو جب اس نے ہاتھ اٹھا کر یہ بدبخت نے یہ کلمات کہے تو اللہ رب العزت نے اس کا رد کر کے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اے میرے محبوب کی طرف ہاتھ اٹھا کر ہرزہ سرائی کرنے والے بدبخت ابو لہب، تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تم تباہ و برباد اور ہلاک ہو جاؤ۔ یہ وہ واقعہ ہے۔ لیکن اب اگلی بات تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ پھر مجھ پر یقین کر لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو جو لوگ پھر حضور کی اس بات پر یقین کر کے ایمان لے آئے وہ مومن ہو گئے، وہ مومن ہو گئے، وہ ابو بکر ہو گئے، وہ عمر ہو گئے، وہ عثمان ہو گئے، وہ علی ہو گئے۔ اور جنہوں نے حضور کی زبان پر اعتماد نہ کیا وہ کافر ہوئے، وہ ابو جہل و ابو لہب کے زمرے میں رہے۔ تو یہاں پھر اب وہ سوال آ گیا کہ دیکھیے آقا علیہ السلام نے اپنی سنت کیا دی، ڈائریکٹلی ان کو نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک اور میں اس کا رسول ہوں مجھ پر ایمان لاؤ، ڈائریکٹلی نہیں کہا۔ پہلے حضور علیہ السلام نے ایک مثال کے ذریعے اپنی ذات پر جو ان کا اعتماد تھا، حضور کی شخصیت پر، حضور کی ذات گرامی پر، حضور کی جو پرسنل کیپیسٹی ہے ایز اے ہیومن بینگ، اس کے اوپر جو ان کا اعتماد ہے، آقا علیہ السلام کا اپنا جو کریکٹر ہے، آقا علیہ السلام کی اپنی جو پرسنل انٹیگریٹی ہے، آقا علیہ السلام کی جو اپنی ٹروتھ فلنس ہے، سچا ہونا ہے، اس اعتماد کو ان کی زبان سے کہلوایا۔ تو جب ان کا اعتماد اور یقین حضور علیہ السلام کی ذات پر قائم ہو گیا تو اپنی ذات پر یقین قائم کروا لینے کے بعد پھر اللہ کی ذات کی بات کی ہے کہ اگر میری ذات پر تمہارا یہ یقین ہے کہ میں سچا ہوں تو پھر میری یہ بات مان لو کہ اللہ ایک ہے۔ تو گویا اللہ کے ایک ہونے کی دلیل پہلے حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کو پیش کیا، تو یہ بھی سنت ہو گئی۔ تو گویا رسول کی ذات سے اللہ کی ذات کی خبر ملتی ہے، رسول کی ہستی سے اللہ کی ہستی کی خبر ملتی ہے، رسالت کے وجود سے توحید کے وجود کی خبر ملتی ہے، رسالت سے اللہ کا نشان ملتا ہے اور زبان رسالت سے اللہ کا کلام ملتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی حدیث سے قرآن کے قرآن ہونے کی خبر ملتی ہے۔ یہ ان دونوں کے درمیان ایک انڈسپینسیبل لنک ہے، ایک ناگزیر رشتہ ہے جس کو توڑا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر حضور علیہ السلام کی سنت کی حجیت کا انکار کیا تو اللہ کی الوہیت کا انکار ہو گیا، حدیث رسول کی حجیت کا انکار کیا تو قرآن کے قرآن ہونے کا انکار ہو گیا۔ یہ کہنا کہ حدیث اور سنت کو ہم نہیں مانتے، حجت نہیں مانتے اور قرآن کو مانتے ہیں، نادانو، پھر تمہیں قرآن کے قرآن ہونے کی خبر کس نے دی ہے؟ اگر حدیث رسول حجت نہ رہی تو تمہیں قرآن کیا جبرائیل ڈائریکٹلی آپ کے پاس آئے ہیں؟ کیا جبرائیل امین نے آپ میں سے ہر شخص کو اور ہم میں سے ہر شخص کو آگے خبر دی ہے ہم پہ قرآن نازل ہوا ہے؟ قرآن تو نازل ہوا تاجدار کائنات پر، حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر۔
جن پر نازل ہوا انہوں نے بتایا کہ مجھ پر قرآن اترا، اور ان کا یہ کہنا کہ مجھ پر قرآن اترا، یہی تو حدیث ہے، یہی حدیث ہے۔ اگر حدیث حجت نہ رہی تو قرآن حجت کیسے رہا، اور قرآن پر ایمان کیسے رہا؟ لہٰذا یہ اتنا بڑا فتنہ ہے حجیت حدیث کا انکار، اور حجیت حدیث کا انکار اس لیے کہ مقام رسالت کی خبر نہیں ہے، اور مقام رسالت کا فہم نہیں، اور مقام رسالت کی صحیح معرفت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں انٹر لنکڈ ہیں، مقام رسالت کو سمجھنا اور حجیت حدیث کو پانا، اور پھر حجیت حدیث اور سنت کی اہمیت کو سمجھنا اور حجیت قرآن تک پہنچنا، یہ آپس میں ناگزیر طور پر انٹر لنکڈ ہیں۔ یہ آج کی نشست میں نے اس مضمون کی ایک سمجھیں بڑی پہلی اینٹ رکھی ہے، ایک بنیاد رکھی ہے، اور انشاءاللہ پھر اسی مضمون کو لے کے اگلی نشست میں ہم آگے بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔